أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق انسان جب بھی کوئی کام کرتی ہے، جب بھی کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی خیال ہوتا ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ اس ارادے کو پھر عملی جامہ پہنا کر انسان کا عمل سامنے آتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی یہ سوچ نیگیٹو ہے، منفی ہے، خراب ہے تو اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہ اچھی سوچ، مثبت سوچ اور منفی سوچ، اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں اس پر چند باتیں کی جائیں۔ اچھی سوچ کے اندر کیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جو سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وہ اچھا رکھتے ہیں، جس کو حسن ظن کہتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا۔ اسی طرح کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو، معاف کر دینا۔
کوئی مانگنے آ گیا ہے، کسی نے سوال کر لیا ہے، کچھ کہہ دیا ہے کہ دے دو مجھے، تو یہ سوچ کر کہ اللہ کا یہ بندہ مجبور ہو کر آیا ہے، اس کو دے دینا، یعنی سخاوت، وفاداری، یہ ساری چیزیں مثبت رویے کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے برعکس ہر کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا، ہر کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ تو میرا مال لینا چاہتا ہے، وہ تو میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے، وہ تو ایسے ہے اور ایسے ہے، یہ چیز بدگمانی کے اندر آتی ہے اور اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض سوچ، بعض خیالات، بعض ارادے یہ گناہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے پرہیز کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ جو گمان ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے انسان کی ایسے ہی کسی کے بارے میں، یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کی جاسوسی کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ جس طرح انسان اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اپنے بارے میں اچھا ہی خیال کرتا ہے، ایسے ہی دوسرے کے بارے میں بھی اچھی بات سوچنی چاہیے۔ حسن ظن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حسن ظن من حسن عبادہ، اچھا گمان، اچھی سوچ، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اچھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے، یہ جو رویہ ہے ہمارا حسن ظن یا بدظنی کا، بدگمانی کا، یہ یا تو اس کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے یا پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی سوچ رہے ہوتے ہیں جب، یا تو وہ لوگوں سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے متعلقہ ہوتی ہیں۔ تو حسن ظن یا جو ظن ہے یہ اب اللہ کے بارے میں ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، اچھا گمان رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں دنیا سے نہ جائے الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ دنیا میں جب کوئی جا رہا ہو تو اس کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس گمان کو پورا کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو میری غلطیوں کو ختم کرنا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے جنت میں داخل کرنا ہی نہیں ہے، گمان برا رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ ان ظن خیرا، اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے فلاح، تو میں اس کو اس کا صلہ دیتا ہوں، وان ظن شرا، اگر بندہ اللہ کے ساتھ گمان برا رکھتا ہے تو فلاح، اس کا جو سزا ہے وہ بھی اس بندے کو ملنے والی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا ہے۔ ہمارے حالات جو بھی ہیں، مشکل ہیں، تنگ ہیں، کبھی کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ کس قدر خوبصورت ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، انی کنت من الظالمین، میں خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ تو انسان یہ سوچے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔
جب یہ گمان بہتر ہوگا تو پھر دل کرے گا اللہ بندے کا کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے۔ جب ہم نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر دعائیں کون کرے گا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمارا دل عبادت کے اندر لگے، تو پھر ہمیں اللہ سے اپنا جو حسن ظن ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کفار کے بارے میں کہ ان کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ تمہارا وہ گمان ہے جو تم نے اللہ کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ڈائریکٹ ہماری بات پکڑتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اسی نے تمہیں برباد کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے بدگمانی کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتب میں، 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد حنین وادی طائف کا قصد کیا۔ وادی طائف کے وہاں پر ایک معرکہ ہوا جس کو حنین، غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مال حاصل ہوا، مال غنیمت بہت زیادہ ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن میں اقرا بن حابس ہے، عیینہ بن حسین ہے، اور بھی دیگر لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو 100 اونٹ دے دیے۔ اور وہ لوگ جو پرانے مسلمان تھے، پہلے سے مسلمان چلے آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کچھ نہیں دیا، اب وہ خاموش ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ میں کچھ لوگ منافق بھی تھے، اور یہ منافق ایسے تھے کہ ان کو نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، ان کو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی، یہ جہاد کے اندر بھی شرکت کرتے تھے۔ تو انہی منافقوں میں سے ایک منافق جس کا نام کتب کے اندر لکھا ہے معتب بن قشیر، کہتے ہیں کہ یہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے ان پرانے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے لڑائی کی ہے، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم قتال کے اندر شریک ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں کچھ نہیں دے رہے، اور یہ لوگ جب نئے نئے مسلمانوں میں سارا مال ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ تقسیم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو، اس میں عدل کو ملحوظ نہیں رکھا ہے، اس میں پیارے پیغمبر نے اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات آپ کی گوش گزار کر دی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تقسیم میں عدل سے کام نہیں لوں گا، اگر میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کروں گا تقسیم کرتے ہوئے، تو پھر اور کون کرے گا؟ میں جو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اگر میں ہی بے انصافی کروں گا، میں ہی عدل کے خلاف کام کروں گا، تو پھر اور کون کرے گا؟ پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے یہ بات کر دی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہ برا گمان رکھا اس نے، یہ برا گمان ہے نا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف سے کام نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں کہ عدل انصاف کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے رسول کے ساتھ بدگمانی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی تھی۔ تو یہاں پر اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی سے کام نہیں لینا۔ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہماری ہی بہتری کے لیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ اس لیے تھا کہ انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کرتے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی خوشی کے ساتھ، ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں جو انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے،
اور آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، چاہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو سیدھے راستے پر آ جائے اور چاہے تو الٹا راستہ اختیار کر لے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن کہا یہی ہے ولا یرضی لعباده الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، اس کو کفر پسند نہیں ہے۔ اختیار دیا اللہ نے، لیکن اللہ کو پسند یہی ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور اللہ کی اس گمان کے ساتھ بہترین عبادت کریں۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، تو ہمیں یہ گمان رکھنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی قریب المرگ تھے، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آخری ان کے وقت چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ ان کے پاس گئے، آپ نے دیکھا ان کی حالت کو، تسلی دی، اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کئی پتہ دی تو کا، بتاؤ تمہیں اپنا آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے، اپنے آپ کو کہاں محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، ارجو اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کے سبب مجھے پکڑ نہ لے۔ دونوں باتیں، ارجو اللہ، اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ کے لیے جو میں نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول کرے گا اور مجھے بخش دے گا، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں تو ڈرتا بھی۔ یہی مومن بندے کا شعار ہے کہ وہ نہ بالکل بے خوف ہوتا ہے کہ جی جہنم تو یہ چھو ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ وہ اتنا ڈر کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ ہر وقت یہی کہ میں جہنم کے اندر جانا ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جب اس صحابے نے یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول ارجو اللہ واخاف ذنوبی، مجھے اللہ سے امید بھی ہے لیکن اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، فی مثل ھذا الموطن، اس موقع پر، کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہے اور اسے امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، الا اعطاہ اللہ ما یرجو، اگر کسی بندے کے اندر اس وقت میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید کے مطابق بخش دیتے ہیں، اور وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفِهِ، اور جس چیز سے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اس سے اس کو امان دے دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے حسن ظن رکھنا ہے، اپنے گمان کو اچھا بنانا ہے۔ اور یہ دیکھیے کچھ واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ جب کوئی شخص اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ کئی بار بیان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو، جو بھی ننا منا سا بچہ ہے، اس کو مکہ کے اندر چھوڑو، اور مکہ بھی آج والا مکہ نہیں کہ بالکل آباد ہے، اس وقت بالکل ویران تھا۔ بواد غیر ذی زرع، اللہ فرماتے ہیں ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ اللہ نے جب جب حکم دیا ہے فوراً انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کہا فرما بردار بن جاؤ، اس حکم پر عمل کرو، فوراً وہاں پر تیار ہو گئے۔ آگ میں ڈالنا ہے چلے گئے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے تیار ہو گئے، وطن کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے، باپ کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے یہ پورے اترے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو ویران جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز، تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیوی کو بچے کو لیا اور چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہیں مکہ کے اندر، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ بیوی کا یہاں بیٹھ جائیں، بیٹے کو اس کو پکڑایا، ایک مشکیزے کے اندر ایک سمجھ لے کہ بوتل ہے، 1.5 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر کی، اس میں پانی ہے، 2-3 کلو کھجوریں ہیں، ان تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، وہ رکھا اور واپس مڑ گئے۔
بیوی صاحبہ بہت پریشان، یہ کیا کر رہے ہیں اس ویران جگہ پر جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، یہ تھوڑا سا پانی، یہ چند کھجوریں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے بھاگی ان کے، ابراہیم رکو، یہ کہاں کیا کر رہے ہو، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں، رک جاتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حاضرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، بات تو سنو ہوا کیا ہے، لیکن پھر خود ہی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنے والا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، حاضرہ علیہ السلام کے ذہن میں، کہ ہو نہ ہو یہ بھی کہیں اللہ کا حکم ہی تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب ذہن میں خیال ہے تو پوچھا، ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہیں اللہ نے کہا ہے، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، میرے اس ننھے منھے بچے کو، یہ تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں اس ویران جگہ پر جہاں نہ کوئی انسان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں ہاں یہ اسی اللہ کا حکم ہے۔ اب حاضرہ علیہ السلام کا اللہ کے بارے میں حسن ظن کس قدر خوبصورت ہے، اللہ کے بارے میں گمان کس قدر اچھا ہے، فرماتی ہیں اچھا اگر اللہ نے یہ حکم دیا نا اذن لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ہماری اس کوشش کو خراب نہیں کرے گا، اس کا پھل دے گا۔ اور اس کا پھل کیا ہے کہ آج مکہ میں جا کر دیکھیں کس قدر وہاں پر آبادی، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ بار بار وہاں سے۔ تو یہ جب اللہ کے بارے میں حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو، تو دنیاوی جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ لوگ جو پہلے آپ کو صادق کہنے والے ہیں، پہلے آپ کو امین امانت دار کہنے والے ہیں، آپ کی عظمت کے ترانے گانے والے ہیں، وہی مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان مصیبتوں کو، مشکلات کو، پریشانی کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار جب آپ وسلم کی نبوت کے 13 سال پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ علیہ السلام مکہ کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور مکہ سے ہجرت شروع کر دی، مکہ کو چھوڑ دیا۔ ابھی راستے میں ہیں، غار ثور کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، 3 دن وہاں گزارتے ہیں۔ اتنے میں مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پیچھے سے آدمی دوڑاتے ہیں، وہ آدمی آتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غار کے باہر والے سائڈ پر کچھ بندے کھڑے ہیں، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا، اگر ان بندوں میں جو کھڑے ہیں جن کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی نیچے جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ پریشان ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ کس قدر خوبصورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ جس اللہ کے حکم پر میں یہ کام کر رہا ہوں وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ کبھی اس کو برباد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور پھر ہم اس کی راہ کے اندر مارے دیں، ایسے ہی ضائع ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر یہ چیز لے کر آنی ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھنا ہے۔ اور خصوصاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا نہ ہو۔ پھر ہمیں یہ تو اللہ کے بارے میں، اب بندوں کے بارے میں، یعنی حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے بارے میں تو یہ ہو گیا، اب حقوق العباد، بندوں کے بارے میں بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان سے حسن ظن رکھا جائے۔ اور بندوں میں سے جو ہمارے قریبی ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے جو گھر کے بیوی ہے، بچے ہیں، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے، پھر اس کے بعد ایکشن لیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے
تو فوراً بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر تحقیق کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، شوہر طلاق دے دیتا ہے، بچے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں رہتا۔ تو اگر اس موقع پر اسلام کی تعلیم کو مد نظر رکھا جائے کہ بندوں کے ساتھ حسن ظن سے پیش آنا ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے، تو کبھی گھر ٹوٹیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بنو فزارہ قبیلے کا ایک شخص آیا پیارے پیغمبر کے پاس علیہ السلام اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور اس بچے کی رنگت کالی ہے، کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا میری بیوی نے، حالانکہ میں بھی سفید رنگ کا ہوں، گورا ہوں، میری بیوی بھی جو ہے اس کا بھی رنگ اچھا ہے، لیکن جو بچہ اس نے جنم دیا ہے وہ کالے رنگ کا ہے۔ گویا کہ یہ الفاظ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کر رہا تھا کہ میری بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں میرے پاس اونٹ۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا جی خاکی رنگ کے ہیں۔ فرمایا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا رنگ ان سب سے مختلف ہو، کوئی کالے رنگ کا ہو؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رنگ نے کھینچ دیا، کوئی پرانی نسل چلتی آ رہی تھی، یعنی وہ وراثت کا ایک انداز ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایک اونٹ کالے رنگ کا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اونٹوں میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تمہاری بچے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بیوی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بھی دیکھا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ آپ کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، کہ اللہ کی قسم میرا تو اپنی اہل خانہ کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں اچھا ہی خیال ہے، میں تو اس کو اچھا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح آپ کی دوسری زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا تو ان کے بارے میں اچھا ہی خیال ہے، میں تو اچھا ہی گمان رکھتی ہوں۔ یعنی اس دور میں مسلمان بھی آپس میں یہ چیز اپناتے تھے تو معاشرہ پرسکون تھا، معاشرے کے اندر محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے سکونی ہے، گھروں میں بگاڑ ہے، لوگ آپس میں ٹوٹے ہوئے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حسن ظن کو، اچھے گمان کو ہم نے چھوڑ دیا، ہر کسی کے بارے میں بدگمانی ہم نے شروع کر دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں اس کی دعوت پر تشریف لے گئے، اس نے دعوت کا انتظام کیا تھا، اس نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، اس کے بعد وسلم بیٹھ گئے وہاں پر۔ محلے والوں کو جب پتا چلا کہ یہاں پر پیارے پیغمبر تشریف لائے تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کو دیکھا، ملاقات کی، حال پوچھا، اور پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ وہ ایک یہاں پر ایک اس محلے میں رہنے والے ایک شخص ہے مالک بن دخشن، وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، مالک بن دخشن کہاں ہے؟ تو انہی لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی جو جاری دوستی وہ تو منافقوں کے ساتھ ہے، وہ خود بھی منافق ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جس سے اس کا ارادہ اللہ کی خوشنودی ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اچھا گمان رکھو۔ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو بھیجا، خود شریک نہیں ہوئے۔ کفار سے لڑائی ہوتی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی، اس نے مجھ پر وار کیا بہت زور کا، بعض روایت میں کہ میرے بازو اس نے کاٹ دیے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، سنگین اس نے حملہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی وار کرتے ہوئے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اب جب وہ زمین پر گر گیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اس کی گردن اتارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو
بس جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. انہوں نے اس کو پھر بھی مار دی. یہ واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ کو جب پتا چلا، آپ نے اسامہ کو سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اسامہ کیا اس شخص نے کلمہ پڑھا تھا؟ اسامہ کہنے کے اللہ کے جی ہاں پڑھا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. اس نے فرمایا تم نے اس کے باوجود اس کو مار دیا. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا تاکہ اس کی جان بچ جائے، میں اس کو قتل نہ کروں. وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وگرنہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پیارے پیغمبر کے بہت محبوب تھے، آخر میں سے بڑا پیار کرتے تھے. اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. زید بن حارثہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، جن کو پیارے پیغمبر نے ابتدائی دور میں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. یہ اس زید کے بیٹے اسامہ ہیں جن سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر جب قریش کی کسی خاندان کی خاتون نے چوری کی اور لوگوں نے یہ کہا کہ پیارے پیغمبر سے سفارش کرنی چاہیے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اس موقع پر لوگوں نے جس ہستی کو پیارے پیغمبر سے بات کرنے کے لیے چنا تھا وہ اسامہ بن زید تھے. تو یہ اسامہ بن زید کیا کیا ہے؟ ایک شخص کو قتل کیا ہے جس نے کلمہ پڑھا تھا. تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود کو مار دیا؟ سمجھتے اللہ کا وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا. فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں مذہبی طور پر وہ تو ہے ہی، اس کا تو عقیدہ ہے ہی خراب، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے جہنمی، دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق کے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں. کس قدر کے لیے واقعہ اثر انگیز ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو دماغ دیا ہے، اگر اس کے مثال بیان کرنا چاہیں تو ایسے جیسے ایک باغ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا گمان ہے، ہماری سوچ ہے، یہ ایک بیج کی طرح ہے. اگر ہم اچھا بیج ڈالیں گے تو اس دماغ سے، اس باغ سے اچھی سوچیں پیدا ہوں گی، اچھے اعمال سامنے آئیں گے. اور اس کے برعکس اگر ہماری سوچ ہی خراب ہے تو جو ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے دل میں جو بات سامنے آئے گی، محبت کی جگہ نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، لوگوں سے پیار کی بجائے دشمنی کے جذبات پیدا ہوں گے، لوگوں سے ان کی نعمتوں پر ان کو مبارکباد دینے کی بجائے اللہ سے مانگنے کی بجائے حسد کے جذبات پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی معاملہ پیش ہو تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پہلے دیکھ لیں کہ کیا واقعہ معاملہ ایسا ہے کہ نہیں. اور اسی بات کی مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے. ایک اور واقعے سے بھی بات کو واضح کرتا ہوں. 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام مسلمانوں نے جہاد کے لیے جانا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے. صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تیاری کرنے لگے. موسم گرمی کا تھا،
پھل پک چکے تھے، فصلیں پک چکی تھی، کاٹی نہیں تھی ابھی، سفر بہت دور کا تھا، لیکن اللہ کے نے فرمایا کہ ہر ایک نے چلنا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے۔ تیاری کی، نکلے، صحابہ کرام بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب پیچھے مدینہ کے اندر وہ لوگ جو منافق تھے انہوں نے بہانے کیے، جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس سے نہیں جا سکتا، یہ وجہ ہے، یہ نہیں جا سکتا، پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہیں پیچھے رہنے والوں میں سے ایک صحابی کعب بن مالک بھی تھے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص صحابی تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا ہوں، اس سے پہلے ہر جنگ میں شرکت کی ہے، احد کے اندر بھی، خندق کے اندر بھی، غزوہ خیبر کے اندر بھی، فتح مکہ کے لیے بھی، حنین کے موقع پر بھی، ہر جنگ میں شریک رہا ہوں۔ لیکن اس موقع پر میں نے کہا کہ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، چلو پیارے پیغمبر آج نکلے ہیں، صحابہ کرام آج نکلے ہیں، میرے پاس جو گھوڑا ہے، جو سواری ہے وہ تیز رفتار ہے، میں کل نکل جاؤں گا اور جا کر شامل ہو جاؤں گا، قافلے کے اندر مل جاؤں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا چلو کل نکلیں گے۔ اگلا دن ہوا تو پھر یہ سوچ کر کہ چلو کل نکلیں گے، اس کل میں وہ پیچھے رہ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا تھا آپ نے تبوک کے مقام پر، وہاں گئے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، پھر حتیٰ کہ واپس آ گئے، لیکن کعب بن مالک نے اب اسی خواہش کے اندر ہے کہ آج نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، لیکن نہ نکل سکے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ جب واپس آئے، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ اصل مسجد میں گئے، جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہم بیٹھ گئے وہاں پر۔ اب لوگ آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، وہ منافق بھی آ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہماری یہی مجبوری تھی، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ اب ہم مطلب ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے نا حساب کر لے گا۔ اتنے میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر میں دنیا کے کسی اور آدمی کے سامنے ہوتا، میرے سامنے آپ کی بجائے دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا، میں اس کے سامنے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے غلط بیانی کی اور میری اس غلط بیانی کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض کر دے گا، اس لیے سچ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی مجھے مجبوری نہیں تھی، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ ادھر تو یہ معاملہ ہوا، ادھر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ کرام کو، باقی سارے نظر آ رہے ہیں، کعب نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا کعب کدھر ہے؟ تو ایک شخص کھڑا، اس نے کہا اللہ کا رسول وہ جو ہے نا وہ تو بڑا مغرور ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے مال دے دیا، وہ مال کے اندر ہی لگا رہتا ہے، مال کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کو دین کا خیال نہیں رہا ہے۔ یہ سن کر ایک اور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بہت غلط بات کرتا ہے، وہ کعب بن مالک اگرچہ ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے، اگرچہ مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا ہے، کیوں نہیں آیا، لیکن میں اس کے بارے میں بہترین بات جانتا ہوں، خیر ہی جانتا ہوں، میں یہی سمجھتا کہ وہ اچھا مسلمان ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے وہ نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی یہاں اس موقع پر جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی صحابی ان کے بارے میں نیک گمان، اچھا گمان، حسن ظن کا ہی اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سستی کی وجہ سے ان کو سزا دی، 40 دن تک بائیکاٹ کیا، پھر 50 دن تک کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ لیکن اس واقعے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، حسن ظن ہی رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو مجبوری ہوگی، وہ آج ہمارے ساتھ شامل نہیں، اور نیکی کاموں کو مجبوری ہوگی، سوچنا چاہیے۔ ہاں تحقیق کے بعد جو معاملہ سامنے اس کی الگ بات ہے، لیکن جب تک کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن سے ہی کام لینا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے حسن ظن کے بارے میں سنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اس ہفتے کے اندر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، ویسے بھی سوشل میڈیا پر بھی ایک بات بڑی بیان کی گئی، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند کو گرہن لگا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ یہ چاند کو جو گرہن لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
ایک تو وہ وجہ ہے جو سائنس ہمیں بتاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے کہا جی آج جو ہے نا پیارے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے چاند کو سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ چاند کو یا سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو پھر تمہارا کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھو، بلکہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر جو طریقہ کار سکھایا وہ یہ کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نشانی کے ذریعے تمہیں ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، جب اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے تو پھر انسان پر اللہ تعالیٰ کی اختیار حاصل ہوگا۔ تو جب یہ معاملہ ہو تو بجائے مذاق کرنے کے یا اور طرح طرح کے توہمات پھیلانے کے، کام کرنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب سورج کو چاند کو گرہن لگ گئے تو وہ خواتین جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کو اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے ایسی کہیں پر بھی ترغیب نہیں دلائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کے فضول قسم کی توہمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔